کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک رکعت نکالنا فرض ہے. ہمارے محلے میں ایک صاحب ہوا کرتے تھے, فجر میں لازمی ایک رکعت نکلتی تھی ان کی. اچھا فجر 5 بجے ہو رہی ہے تو وہ 5:05 پہ آ رہے ہیں. ہم ان سے کہتے تھے یار ایک رکعت کیوں نکالتے ہو, تھوڑا 2 منٹ پہلے آ جاؤ. کہتے یار اصل میں رات کو نیند پوری نہیں ہوتی. پھر جب نماز 5:15 پہ ہوئی تو بھی ایک رکعت نکل رہی ہے. یہ ایک بیماری ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی. اب تو 15 منٹ زیادہ مل گئے نا, تو زیادہ مل کے ان کی نیند اسی حساب سے آگے جا رہی ہے. حتیٰ کہ سردیوں میں جب 6:45 پہ نماز ہو رہی ہے پھر بھی ایک رکعت نکل رہی ہے. تو یہ جو آزار ہوتے ہیں نا کہ یوں ہو رہا ہے بھائی, جس نے پڑھنی ہوتی ہے وہ آ جاتا ہے, نہیں پڑھنی ہوتی, جس کی ایک رکعت نکلنی ہے وہ ایک ہی نکلتی رہے گی قیامت تک. جس کی 2 رکعت نکلنی ہے, التحیات والے بھی ہوتے ہیں, التحیات میں آ رہے ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ آپ دیکھنا التحیات میں ہی ہوں گے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جماعت ہی پوری نکلتی ہے ان کی, وہ ہمیشہ سلام پھیرنے کے بعد تشریف لا رہے ہوں گے, بولے گا ابے یار یہ کیا ہو گیا. تو اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے پڑھنی نہیں ہے. تو جب میں اور آپ کوشش کریں گے نماز کی پابندی کی, تو بھائی تکبیر اولیٰ کی پابندی کے ساتھ صف اول میں, کیونکہ نبی کی جو بشارتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف اول کے لیے دی ہیں وہ دوسری صف کے لیے اور آخری صف کے لیے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اگر پتا چل جائے کہ صف اول میں کتنا ثواب ملتا ہے تو اتنی لڑائیاں ہوں کہ قرآن اندازی کی نوبت آئے. پورا محلہ, وہ جو اجر ملے گا نا قیامت کے دن, جو پروٹوکول ملے گا اللہ کے دربار میں, وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں نا, وہ قیامت کا منظر اللہ دکھا دیں کہ صف اول والے آج کہاں ہیں. تو نبی نے فرمایا محلے والوں میں جھگڑا ہوگا, ہر آدمی کہے گا تیرے باپ کی سیٹ ہے جو آگے پہلے سے بیٹھا ہوا ہے. صحیح ہے نا, ہر آدمی جھگڑا کرے گا, ابے تیرے باپ کی جگہ ہے جو میں بیٹھوں گا یہاں پہ, وہ کہے گا میں بیٹھوں گا. اتنی لڑائیاں ہوں گی کہ فیصلہ کس سے کیا جائے گا, قرعہ ڈالا جائے گا. آج تو کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے, لہذا ایسے پوستیوں کی طرح رڑتے آتے ہیں, وہ بالکل پیچھے بیٹھے, آگے جگہ بھی ہوتی ہے تو کوشش کرتے ہیں پیچھے ہی کھڑے رہیں, کیونکہ تاکہ نکلنے میں آسانی ہو, سلام امام پھیرے اور فوراً بھاگ سکیں ہم. تو وجہ اس کی ہے کہ بھائی اللہ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کسی نفس کو خبر نہیں ہے ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہے. تو جو نیک بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا اللہ نے سامان چھپایا ہے, اللہ وہ اگر دکھا دے تو میرے بھائی پھر ہمیں ان تقریروں کی ضرورت نہیں رہے گی. ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے گا نماز میں پہلے سے آئے. اچھا جن کو پہلے آنے کی عادت ہوتی ہے نا, ان کو پھر سکون ہی نہیں ملتا بعد میں آنے سے. ہم اپنی مسجد میں دیکھ رہا ہوں, مجھے یہاں 18 سال ہو گئے, 18 سال ہو گئے مجھے یہاں پہ. تو میں 18 سال سے جن کو دیکھ رہا ہوں نا 10 منٹ پہلے آتے ہیں وہ نماز میں, آج بھی وہ نماز میں 10 منٹ پہلے آتے ہیں, حالانکہ وہ بوڑھے ہو گئے, ہارٹ کے مسائل, شوگر کے مسائل, 20 بیماریاں, بے ساکیوں سے آ رہے ہوں گے, لیکن آئیں گے 10 منٹ پہلے ہی. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یار یہ کیسی نماز ہے, سکون تو جب ہی ملتا ہے پہلے سے آگے بیٹھو, سنتیں آرام سے پڑھو. ایسے بھی یہاں بزرگ تھے جو گھٹنے جواب دے گئے, لیکن آ رہے ہیں 15, انتقال ہو گیا ان کا, اللہ مغفرت فرمائے. پھر جب میں ان کی عیادت کے لیے گھر گیا تو کہتے ہیں بھائی مفتی صاحب بس اتنی دعا کرو کہ جو مسجد کی جماعت ہے نا وہ نہ, کیونکہ ساری زندگی ہم نے صف اول میں نماز پڑھی ہے, اب کوئی غم نہیں ہے سوائے اس کے کہ مسجد کی جماعت چھوٹ گئی, ہم سے جماعت چھوٹ گئی. تو یہ نشہ ہے میرے بھائی, سمجھ رہے ہو, صف اول میں نماز پڑھنے کا کیا ہے, یہ نشہ ہے, جس کو لگ جائے وہ بڑھاپے میں بھی نہیں چھوٹتا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بھی بہت زیادہ تکبیر اولیٰ کے پابند تھے, آخری عمر میں ان کے بھی کو بھی ظاہر ہے ایک ایج ہوتی ہے. تو جب وہ نیچے آتے تھے نا نماز پڑھنے کے لیے اتنا خوش ہوتے تھے, کہتے تھے یہ اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ نماز نہیں چھوٹ رہی مجھ سے. تو جن کو نشہ ہو جائے ان سے پھر یہ صف اول نہیں چھوٹتی. تو ایسا نشہ پیدا کر دو اپنے اندر. نشہ کب ہوتا ہے؟ جب عادت پڑ جائے نا, لت پڑ جائے, تو صف اول کی عادت ڈال دو. رمضان میں ہم دیکھتے ہیں جن کو تراویح میں صف اول میں تراویح پڑھنے کی عادت ہے نا, 15 منٹ پہلے آئیں گے, اپنا رومال بچھایا بیٹھ گئے وہاں. کیوں؟ کہتے ہیں یار مزہ ہی نہیں ہے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا. اور یہ لوگ زیادہ سکون سے نماز پڑھ لیتے ہیں. اور جو کنفیوز ہوتے ہیں آج پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, تو وہ آئے گا, پہلے بیٹھے گا, پیچھے وضو میں بیٹھا رہے گا, نلکا کھول کے ہاتھ صاف کرتا رہے گا ایسے, پھر کوئی باتیں کرے گا, پھر پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھ جائے گا, چلو 2-4 رکعتیں نکل جائیں کیا ہیں, پھر ایک آدھ رکعت میں رکوع میں جب امام جائے گا تو شامل ہو جائے گا. تو اس سے آپ کا دل ہی نہیں لگے گا نماز میں.
تو کام وہی اچھا ہوتا ہے جو پابندی کے ساتھ اور مکمل فوکس بنا کے کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں احسان کا حکم دیا. پتہ ہے آپ کو احسان پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ایکسیلنسی. جو کام کرو خاندانی طریقے سے کرو. ہم جو بھی کام کرتے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ کرنا چاہتا بھی ہے کہ نہیں چاہتا. تو جو بھی کام ایکسیلنسی کے ساتھ ہوتا ہے. صحابہ کرام جب نماز پڑھا کرتے تھے کتنے خشوع و خضوع سے پڑھا کرتے تھے, تبھی نمازوں میں ان کو مزہ آتا تھا. ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, مسجد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں ایسے جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے, بستر سے ایسے اٹھتے ہیں, مسجد میں ایسے آتے ہیں جیسے پولیس جیل کی طرف لے کے جا رہی ہے. پھر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں بار بار, کبھی یوں کر کے دیکھ رہے ہیں, کبھی پیچھے مڑ مڑ کے امام کو دیکھ رہے ہیں کہ آ کیوں نہیں رہا. بھائی تمیز سے منہ نیچے کرے بیٹھ جاؤ, 30 سیکنڈ لیٹ ہو جائے گی نا نماز زیادہ زیادہ. پھر سلام کے بعد فوراً ایک دم نا ایسے جیسے توے پہ بٹھایا ہوا ہے, ہلنا شروع ہو جائے گا کہ اٹھوں کیسے میں یہاں سے. سکون سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی دیر انسان نماز کے انتظار میں ہوتا ہے اللہ کی ہاں اتنی دیر نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے. وہ اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے, اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے. اور جتنی دور سے چل کے آئے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قدم پہ اللہ ایک نیکی دیں گے اور ایک گناہ اس کا معاف کریں گے. تو کتنے فضائل ہیں میرے بھائی نماز پڑھنے کے. تو یہ ہلکی چیز نہیں ہے بھائی نماز کا قائم کرنا. شاعر اسلام میں سے